So let's have a look at 19th century photographers and their contributions towards photography as a medium of art and developing cameras on different technologies. سب سے پہلے تو یہ وہی کیمرہ آبسکیورا آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ میں نے پہلے آپ کو ایکسپلین کیا ہے. اٹس 1855. اس کے اندر پہلا ماڈل کیمرہ آبسکیورا کا بنا جو کہ بہت بڑا تھا اور امیج پرماننٹ کر لیا تھا سمہاؤ ہیومنس نے اس وقت. آگے دیکھتے ہیں. دس از دا ورلڈز فرسٹ فوٹوگراف. تو یہ بیسکلی اس کا نام تھا ونڈو ایٹ لا گراس. 1826 میں لی گئی ہے دنیا کی سب سے پہلی پکچر. اٹ واز ٹیکن کیپچرڈ اینڈ preserved on a metallic surface. So obviously this is very first attempt of human being, تو اس کے اندر کلیئرٹی نہیں ہے. آہستہ آہستہ ہیومنس کو جب سمجھ آنا شروع ہو گیا کہ کیمرہ کے اندر لینسز کے اندر کس طریقے سے اس کو کلیئرٹی اور ڈیٹیل کی طرف لے کے جانا ہے, تو یہ اس کا ریٹچڈ ورژن ہے اسی فرسٹ امیج کا. تو لوئس جیکوس ڈیگور از اے ویری ویل نون نیم ان دا فیلڈ آف کنٹریبیوشن جس کی فوٹوگرافی میں بہت زیادہ ہے. ہی واز سائنٹسٹ پلس ہی واز فزسٹ. تو فوٹوگرافی میں انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے کیمرہ کو ڈیولپ کرنے میں. تو انہوں نے اپنا اکوپمنٹ بنایا تھا. تو یہ اس زمانے میں سائنٹسٹ جو چیز انوینٹ کرتے تھے اپنے نام سے اس چیز کو ایسوسیٹ کر دیتے تھے. تو اس کے اکوپمنٹ کا فوٹوگرافی کے نام تھا ڈیگروٹائپ. تو یہ اس کے اکوپمنٹ کا فرسٹ امیج اس نے لیا ہے 1839 میں, بولیورڈ ڈو ٹیمپل. یہ اسی امیج کا ڈیٹیلڈ ورژن ہے, اس کا کلوز اپ ہے. سو یو کین سی کہ کچھ عرصے میں 10-15 سال میں فوٹوگرافی اتنی بلر تھی اس وقت فرسٹ امیج جب دنیا میں لیا گیا. اس کے بعد اس کے اندر اتنی کلیئرٹی آ گئی, اوبویسلی لینسز ایڈ کر کے ان کو سمجھ آ گئی انسان کو کہ کس طریقے سے پکچر کو کلیئر کرنا ہے. تو یہ ڈیگروٹائپ جو لوئس جیکوس ڈیگروٹائپ پورا اس کا اکوپمنٹ ہے, یہ پورا سیٹ ہے. تو یو کین امیجن یہ اتنا بڑا اکوپمنٹ لے کے فوٹوگرافی کیا کرتے تھے. آگے دیکھتے ہیں. جو ولیم ہنری فاکس ٹیلبوٹ ہیں ان کی جو ہے بہت زیادہ کنٹریبیوشنز ہیں. یہ کچھ نیگیٹیوز آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب ہیومنس نے نیگیٹیوز ڈیولپ کرنے شروع کر دیے تھے ان دا فیلڈ آف فوٹوگرافی. یہ ایک اور کیلوٹائپ نیگیٹو ہے جو کیلوٹائپ نیگیٹو سے پرنٹ نکلا ہوا ہے سالٹڈ پیپر پہ. ولیم ہنری فاکس ٹیلبوٹ بوٹینیکل اسپیسیفن 1839. یہ ایک فوٹوجینک ڈرائنگ ہے جو بیسکلی پہلے فوٹوگراف کیا ہے, اس کے بعد اس سے فوٹوگرافی سے ہیلپ لے کے ڈرائنگ امپروو کی گئی ہے. اس زمانے میں فوٹوگرافرس نے اپنی بکس بنانی اسٹارٹ کر دی تھیں. اوبویسلی سوشل میڈیا تو تھا نہیں جہاں پہ وہ اپنی فوٹوگرافی کو پروموٹ کرتے. تو انہوں نے اس طرح کی بکس, یہ بک کا کور ہے تو اس کے اندر پراپر ان کی فوٹوگرافس ہوتی تھی پرنٹڈ ورژن. یہ ایک اور فوٹوگراف دیکھ رہے ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں فوٹوگرافرز جو ہے انہوں نے اپنی فوٹوگرافس کو ایز اے پینٹنگ انہوں نے نام دینا شروع کر دیا, دا اوپن ڈور. بیکاز یہ وہ ٹائم تھا جب آرٹسٹ جو تھے پینٹرس انہوں نے فوٹوگرافرس کو تھوڑا سا ٹف ٹائم دینا تھا اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ فوٹوگرافی ایز اے میڈیم آف آرٹ کیسے ہو سکتی ہے, بیکاز اٹس ویری کوئک اینڈ ایک پینٹر کو پینٹنگ بنانے میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے اور فوٹوگرافی کوئکلی ہو جاتی ہے. تو اس لیے فوٹوگرافرز ور اسٹرگلنگ کہ کسی طریقے سے فوٹوگرافی کو ایز اے میڈیم آف آرٹ میں انٹروڈیوس کرائیں, اس کو ایکسیپٹ کریں. تو اس وجہ سے انہوں نے پینٹنگس کی طرح اپنے فوٹوگرافس کے نام لکھنے شروع کر دیے. یہ اسٹوڈیو آف رچرڈ بیئرڈ, یہ بیسکلی اب وہ ٹائم آ گیا جب فوٹوگرافرس نے اپنے پراپر اسٹوڈیوز ڈیولپ کرنے شروع کر دیے جہاں پر پراپر وہ اپنی ڈارک روم میں پرنٹنگ کرتے تھے, فوٹوگرافی کرتے تھے, سیٹ اپ ہوتا تھا. تو یہ بیسکلی اس کا کور ہے, اس کا پوسٹر آپ سمجھ لیں. انونیمس ویمن سیٹڈ ہولڈنگ ڈیگروٹائپ. اب یہ جو ہے اگین ڈیگروٹائپ سے جو اکوپمنٹ ہے اسی سے لیا گیا تھا. آگے بڑھتے ہیں. تو 1850 میں ایک اور امیج آپ دیکھ رہے ہیں ڈیگروٹائپ سے لیا گیا کیمرے سے, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیٹ دس امیج از ویری مچ کلیئر ایز کمپیئر ٹو پریویس امیجز. پورٹریچر جو ہے اب بوم کرنا شروع ہو گیا تھا, پورٹریٹ جانرا ان دا فیلڈ آف فوٹوگرافی. تو لائٹنگ, اسٹوڈیو لائٹنگ, آرٹیفیشیل لائٹنگ میں پورٹریٹس لینے اور ڈیپتھ آف فیلڈ آنی تھوڑی سی شروع ہو جائے گی. اب آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ تھوڑا سا بلر ہونا اسٹارٹ ہو گیا. اب یہ جو پینٹنگ ہے بیسکلی 1768 کی پرانی پینٹنگ ہے آئل آن کینوس. اس کو کمپیئر کر رہے ہیں فوٹوگرافرس پورٹریچر سے. تو ناؤ فوٹوگرافرس آر ریئلی اسٹرگلنگ کہ فوٹوگرافی ایز اے ٹیکنیک ایز اے میڈیم آف آرٹ انٹروڈیوس ہو جائے تاکہ وہ ویسے ہی پورٹریٹس
ریویمپ کر سکیں, ویسے ہی پورٹریٹس واپس بنا سکیں جیسے کہ پینٹرز اپنی پینٹنگس بناتے تھے. سو اب وہ ٹائم پیریڈ آ گیا فوٹوگرافی کی ہسٹری میں جب فیمس پرسنالٹیز کے پورٹریٹس لینے شروع کر دیے فوٹوگرافرس نے. ایز یو کین سی سر جان ہرشل. دس واز ڈن آن اے گلاس نیگیٹو اینڈ ایلبومن سلور پرنٹ. ناؤ اب وہ ٹائم آتا ہے کہ جب فوٹوگرافرس نے اپنی پوری پلاننگ کے ساتھ پورا سیٹ ڈیزائن, پروڈکشن ڈیزائن, وارڈروب, میک اپ, کانسیپچل فوٹوگرافی کی طرف اب فوٹوگرافی ایز اے میڈیم آف آرٹ آنا شروع ہو گیا. دس از انسپائرڈ بائی رافیلس پینٹنگ اسکول آف ایتھنز جو کہ 1510 کی ایک فریسکو ہے. اس میں رافیال نے فیمس پرسنالٹیز آف دیٹ ٹائم کو ایک ہی پکچر میں پینٹ کر دیا تھا. اس کے کمپوزیشن سے انسپائر ہو کے فوٹوگرافرز نے جو ہے اب فوٹوگرافی, سیٹ ڈیزائن, پروڈکشن ڈیزائن, پلاننگ کرنی شروع کر دی. یہ 2 ویز آف لائف کا کلوز اپ ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیٹیل کتنی آ گئی ہے کیمرے میں اور فوٹوگرافی میں, پرنٹ میں. Another picture of which was titled as Home of Rebel Sharpshooter. Again, this is also inspired by one of the earliest paintings جو کہ پرانے رینیسانس ٹائم پیریڈ میں کی گئی تھی, اور اب فوٹوگرافی کے وہی اسی طریقے سے نام ایز اے آرٹ نیم کنٹینیو کیے جا رہے ہیں جیسے کہ پینٹنگس کے نام کرتے تھے. ناؤ واز دا ٹائم ان 1850 کے جب جو ہے دنیا میں جتنے بھی ایکسکیویشن سائٹس ہیں, اینشینٹ ایکسکیویشن سائٹ ڈگنگ اسٹارٹ ہو گئی, ایجپشین سویلائزیشن ڈسکور ہوئی, جتنے بھی آرکیولوجسٹ تھے وہ انہوں نے ڈگنگ اسٹارٹ کی, اور دیٹ واز دا ریئل ٹائم جب فوٹوگرافی ایز اے میڈیم آف فوٹو جرنلزم میں کنورٹ ہونا اسٹارٹ ہو گیا کہ ایک ایونٹ ہے اس کو کیپچر کرنا شروع کر دیا فوٹوگرافرز نے. میکسیکو میں بھی آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ ایکسکیویشن سائٹس ڈسکور ہوئیں, آرکیولوجسٹ نے وہاں پہ ڈگنگ اسٹارٹ کی, تو فوٹوگرافرز اراؤنڈ دا ورلڈ وہاں پر بھی انہوں نے اس پورے ایونٹ کو کیپچر کیا, اور ایک نیا جانرا فوٹوگرافی میں آیا وچ از کالڈ آرکیولوجیکل فوٹوگرافی. سو دس از 2 sworded officer ان جاپان. یہ ایک ڈبل امیج ہے. اس کو دیکھنے کا جو اکوپمنٹ ہوتا تھا اس کو کہتے تھے اسٹیریو ویو. اسٹیریو ویو اس طرح سے دکھتا تھا. سو اٹ واز کائنڈ آف این اینشینٹ وی آر, جو آج کل کے زمانے میں وی آر کی ٹیکنالوجی ہے جس کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک 3D ویژن آتا ہے. بیسکلی یہ اسٹیریو ویور سے آپ اس وقت ڈبل امیج کو دیکھتے تھے تو یہ ڈیوائڈ کر دیتا تھا آپ کی آئی سائٹ کو. لیفٹ اور رائٹ کی پکچر میں تھوڑا سا ٹائنی ڈفرینس ہوتا تھا, تو آپ کو افیکٹ جو ہے آنکھوں پہ 3D قسم کا افیکٹ آتا تھا. 1878 میں وہ ٹائم تھا جب انسان نے یہ ریئلائز کیا کہ فوٹوگرافی کو اب تک ہم ایز اے میڈیم آف فوٹوگرافی اینڈ اسٹلس کی طرح ٹریٹ کر رہے تھے. ناؤ دے ریئلائز دیٹ فوٹوگرافی کو آہستہ آہستہ موشن کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. تو 1878 میں جارج ایسٹمین جو ہے وہ ان کی بڑی کنٹریبیوشن تھی ٹو کنورٹ فوٹوگرافی ان دا میڈیم آف فلم موشن. تو یہ وہ ایکسپیریمنٹ جو ہارسز کے ساتھ انہوں نے کیا ہے اس امیج کے اندر, ہارس کی موومنٹ, ہارس رائڈر کی موومنٹ, اس امیج کی جو ہے پراپر انہوں نے جو شوٹنگ کی تھی وہ اس لوکیشن بھی کی تھی جہاں پر پورا اکوپمنٹ تھا, کرو تھا, اور یہ ایکسپیریمنٹ انہوں نے یہاں پر کیا تھا. سو جارج ایسٹمین کی ایز آئی سیڈ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. تو کوڈیک کمپنی کے اونر تھے وہ, اینڈ دس از دا فرسٹ پورٹیبل اسمال سائزڈ کیمرا جو کہ اس وقت بھی اتنے بریف کیس کے جتنا سائز کا تھا, کوڈیک سی, لیکن یہ اتنے بڑے کیمرا آبسکیورا سے اتنی سائز پہ لانے کا سارا کریڈٹ جارج ایسٹمین کو جاتا ہے. سو 1891 میں فوٹوگرافرز ایکچولی اس کیمرا کو کیری کر کے اور لے کے جا سکتے تھے ڈفرینٹ لوکیشنس پہ. یہ وہ لیب ہے جہاں پر ڈارک روم ہے جہاں پر یہ اس کے پرنٹس نیگیٹوس جو ہے وہ ڈیولپ کر کے پرنٹس بناتے تھے. اگین یو کین سی 2 other images جو کہ کوڈیک کیمرا ٹائپ سی سے ہی لیے گئے, جارج ایسٹمین کا جو ڈیولپ کیمرا تھا. سو گائز دس از اینڈ آف دا سیشن. I hoped you enjoyed and learned, and see you next week. Till then, take care.